अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब रहमान तनोली और आप देख रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से अलग कर दिया गया है। मुत्तहिदा अपोज़िशन की तमाम जमातों ने एका किया, लेकिन इसके बावजूद उनके चूँकि नंबर गेम पूरी नहीं हो रही थी, वोट पूरे नहीं हो रहे थे, तो इसके लिए MQM जो हुकूमत की इत्तेहादी है उसको साथ मिलाया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी थी उसको साथ मिलाया गया, और इसके अलावा PTI के मुनारफिन की एक बड़ी तादाद, तकरीबन 20 लोग भी पोजीशन के साथ मिल गया। ये बड़ी लंबी इस पर कहानी चलती रही, क्या हुआ, किधर रखे, सिंध हाउस में मुजाहरे हुए, सब कुछ हुआ। उस तफसीलात में नहीं जाते चूँकि गुजर चुकी है। 7 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी कौमी असम्बली में। 22 मार्च तक उस पर राय शुमारी होनी थी, लेकिन 22 मार्च को इसलिए नहीं हो सकी कि OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का यहाँ पाकिस्तान में शेड्यूल था इजलास, और वो इजलास होना भी कौमी असम्बली हाल में था, तो इस वजह से वो तो नहीं हो सका। उस पर अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया कि आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है, लेकिन चूँकि एक जेन्युइन रीज़न था वो इजलास आगे चला गया। 28 को इस पे होना था, फिर दोबारा उस पर इजलास बुलाया गया, लेकिन उससे पहले 27 को इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा किया। उसमें उन्होंने एक ख़त दिखाया। ख़त में बताया गया कि ये कोई बैरूनी साजिश हुई है हुकूमत हटाने के लिए। शुरू में तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बाद के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उन्होंने नाम ले लिया कि अमेरिका की तरफ से दबाव था कि इमरान खान को रखोगे तो नताइज आएंगे, इसके अगर वो हट जाएंगे नो कॉन्फिडेंस में तो माफ़ कर दिया जाएगा। ये भी एक लंबी तफसील है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सारे दोहरा चुके हैं। डिप्टी स्पीकर ने चेयर किया हुआ इजलास, कासिम सूरी साहब ने, और इजलास शुरू होते ही एक दिन पहले वज़ीर कानून का चार्ज लेने वाले फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ आर्डर पे रूलिंग मुअत्तल करने की इस्तदा की और बताया कि ये बैरूनी साजिश है। और उसी बैरूनी साजिश की उसी पॉइंट ऑफ आर्डर पे कासिम सूरी साहब ने वो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो रूलिंग दी कि मैं उसे मुस्तरद करता हूँ, बैरूनी साजिश है। तो इसके साथ ही उन्होंने इजलास भी मुलतवी कर दिया। होगी बड़ा शोर शराबा मचा, बड़ी एहतजाज हुआ, लेकिन उस दूसरी तरफ बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंतज़ार में बैठे थे या ये इस पोजीशन में थे कि जो ये मुस्तरद होती है, उन्होंने कौम से मुख्तसर सा ख़िताब किया और उसमें बताया कि मैंने एडवाइस भेज दी है सदर को और वो असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। सदर साहब ने तो देर नहीं लगाई, सदर साहब ने भी असम्बली तोड़ दी, कौमी असम्बली टूट गई, तहरीक अदम एतमाद। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त गर्चे टाइम 12 के करीब होने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खुल गए। वो अपोजिशन चली गई सुप्रीम कोर्ट में। मुख्तसर से उस हदायत जारी की चीफ जस्टिस ने कि कोई इदारा बीच में मुदाखलत न करे, हम इस पर फ़ैसला देंगे। अगले दिन फिर उस पर हेयरिंग हुई, 2-3 दिन हेयरिंग चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग मुअत्तल कर दी, असम्बली बहाल कर दी और नए सिरे से फिर ला खड़ा किया उसको, हुकूमत को कटेड़े में। ये हिदायत की कि ये जो इजलास होगा ये 3 अप्रैल का ही तस्वर होगा। इसी इजलास में तहरीक अदम एतमाद निपटाई जाएगी और ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं होगा। ये नहीं कि बिल्कुल बांध दिया गवर्नमेंट को कि ना आप भाग सकते हो ना कुछ। और फिर हुआ ये कि उस दिन बार बार मीटिंगें होती रहीं, कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, कभी काबीना की, कभी एक लंबा दौर चला। रात को जब ये 11:30 बज गए थे, वो तकरीबन 10-11 घंटे तक कौमी असम्बली का इजलास चला। लेकिन फिर प्रेशर बिल्ड करने वालों ने, जिन्होंने इत्तेहाद भी बनाए थे, जिन्होंने सबको इकट्ठा करके अपोजिशन इकट्ठी करके दी थी, सबको पता है, किसी को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अब ये कोई छुपी हकीकत भी नहीं रही। फिर एक ऐसा टाइम आया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े भी खुल गए, हाई कोर्ट भी खोल दी गई, और ये एकदम वो हवा चली कि बस ये अब आइन शिकनी पे कोई एक्शन होने वाला है। आइन तोड़ दिया है, इमरान खान ने आइन तोड़ दिया है, स्पीकर ने आइन तोड़ दिया है, आर्टिकल 6 लगने वाली है। ऐसा प्रेशर बिल्ड हुआ कि रात को फिर तकरीबन 11:45 बजे
اپنا استعفیٰ دیا اسد کیسر صاحب نے پینل آف چیئرمین میں چونکہ شامل تھے یاس صادق صاحب، تو انہوں نے مزید کارروائی کی اور نو کانفیڈنس وہاں ہو گیا عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ اگلے دن پھر ملک بھر میں بیرون ملک بڑا احتجاج ہوا، بڑی ریلیاں نکلیں، وقت گزر گیا تھا وہ واپس نہیں آتا۔ تو گزشتہ روز شہباز شریف صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا قومی اسمبلی سے، انہیں پہلے بھی 174 ووٹ ملے تھے، 174، آج پھر 174 ملے۔ یوں آج شہباز شریف صاحب نے یہ اقتدار سنبھال لیا۔ اس پہ بڑا رد عمل آئے گا، ابھی تک آیا بھی ہے، اس پہ بڑی باتیں ہوں گی، کیا الزامات تھے پی ٹی آئی کے، ایک لمبی کہانی ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان کا خودداری کا جو انہوں نے دیا ہے بیانیہ، اس پہ لوگ متاثر بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ اب وقت گزرنے کے ساتھ خود پی ٹی آئی بھی غور کرے گی کہ جو الزامات بے شک ہیں مسلم لیگ نون پہ یا متحدہ اپوزیشن پہ، لیکن یہ تجربہ بہرحال تجربہ ہوتا ہے، انہیں ایک کام آیا ہے کہ آج انہوں نے پھر گورنمنٹ سنبھالی ہے، ان تمام الزامات کے ساتھ بھی سنبھالی ہے اور بڑے طریقہ کار سے انہوں نے آغاز کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، عموماً سیاستدان یوز کرتے ہیں۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب مار کھا گئے، احتساب کرتے رہے، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہوا کیا؟ نہ وہ کسی کو جیلوں میں رکھ سکیں، لوگ بے شک تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے گرفتار ہوتے رہے لیکن پھر باہر آتے رہے، اور جن کے لیے انہوں نے مین پھندا ڈالا تھا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، اب شاید آ جائیں گے۔ تو باقی نہ کسی کو سزا ہو سکی، نہ کوئی ریکوری ہوئی، شور ہوا۔ شہزاد اکبر صاحب نے احتساب کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپے مطلب اڑائے، آپ کبھی امریکہ چلے گئے ہیں، کبھی برطانیہ چلے گئے ہیں، کہیں کہاں جا رہے ہیں، مفت میں کہیں خرچوں پہ رہ رہے ہیں، تحقیقات ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں آیا۔ لیکن ایک بات ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے اپنے الفاظ کو قابو کرنا ہوگا، انہیں ڈپلومیٹک لینگویج سیکھنی ہوگی، انہیں ہر چیز بلنٹلی کہہ نہیں دینی چاہیے، اور خاص کر اپنی جب لینگویج کنٹرول کریں گے تو وہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کا عمل بولنا چاہیے بجائے زبان بولنے کے، اور ان کو اپنی بے شک وہ کوئی بات نہیں ہے کہ سچی بات ہے کہ انہیں صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں اسے مقبولیت حاصل ہے، شہرت حاصل ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں ان سے مشورے نہ کریں، ان کی سنیں نہ، اپنی کرتے رہیں۔ آپ کے ساتھ تو بڑے پرویز خٹک صاحب، پھر شاہ محمود قریشی صاحب، شفقت محمود صاحب، بڑے اچھے اچھے لوگ پولیٹیشین آپ کے ساتھ ہیں، تو کتنا اچھا نہ ہوتا کہ آپ جمہوری طریقے سے ان کے ساتھ مشاورت میں چلتے، فیصلے مشاورت سے کرتے، آپ نے یک طرفہ سے کام کر کے اپنے آپ کو بھی مسائل میں ڈال دیا ہے، اور خاص کر وہ جو آخری سال آپ کا چلنا تھا جس میں آپ نے یہ سارے گلے گزارے دور کرنے تھے، وہ تو رہ گیا۔ اب تو آپ اپنے اوپر ایک ٹھپا لگا کے چلے گئے نا کہ آپ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ تو سچی بات ہے، آپ نے تو مہنگائی کی ہے، بات غریب کی کرتے رہے، لیکن غریب کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں، پٹرول، گیس، بجلی، ہر چیز مہنگی کر دی۔ اب دیکھتے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کیسے چلتے ہیں، یہ آگے متحدہ اب حکمران اتحاد ہے بھائی، اب اسے اپوزیشن نہیں کہنا، یہ متحدہ حکمران اتحاد کیسے چلتا ہے، کیونکہ آج خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ ایم کیو معلن ہے وسیم اختر صاحب نے آج پہلے ہی سیشن میں گلا کر دیا ہے کہ ہمارا نام نہیں لیا وزیر اعظم صاحب نے۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جو لوگ سب شروع میں دے دیتے ہیں، سہولت کا بنا کے تو دے دیتے ہیں آپ کو، جب یہ توڑنے پہ آتے ہیں تو پھر اس طرح چابی والے ہیں یہ کھلونے، یہ کوئی اطاعت شطاعت نہیں ہوتا،
یہ چابی والے کھلونے ہیں، وہ جب دل چاہے گا ان کا، پہلے تو خیر آپ نہ کرنے والے ہی نہیں ہیں، آپ نے بڑے مسائل جھیلے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے اپنا مقدمے ختم کرنے ہیں، آپ اپنا وقت ٹپانا ہے، آپ کو پالیسیوں میں اس طرف ڈسیزن ہے ہی نہیں، اس لیے زیادہ امکان نہیں ہے کیونکہ مخالفت آئے گی، کیونکہ آپ مخالفت مول ہی نہیں لیں گے، اس کے لیے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ شاید نواز شریف صاحب ہوتے تو یہ امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ نواز شریف اپنا حق جتاتے، لیکن شہباز شریف صاحب سے اس کی امید نہیں ہے، ان کا دور جو ہے جو وقت مل ہے وہ پورا کر لیں گے، ان کو معذرائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، البتہ پھر بھی یہ جو اتحادیہ ہیں یہ آپ کو تنگ کریں گے، بلیک میل کریں گے، اور ممکن ہے کبھی آپ سے کوئی بڑا مطالبہ منوانا ہو جیسے ماضی میں ہوتا آیا ہے، تو پھر ان اتحادیوں کو چابی دی جا سکتی ہے، یہ ناراض ہونے میں ذرا دیر نہیں لگاتے۔ کراچی کے مسائل بہت ہیں بھائی، کراچی کے مسائل پہ ہم سے باتیں پوری نہیں کیے گئے، بلوچستان والے کہیں گے ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا بھائی، اور وہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ چابی یہ اپنی طرف سے ان کا نہیں ہوتا، اس لیے یہ جمہوریت پہ یہ سارا کچھ ہے نا، سارے گلہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ سب سیاستدانوں کا قصور ہے، یہ ان کی اپنی نالائکیاں ہیں، اپنی کمزوریاں ہیں، اگر یہ ٹھیک چلے نا تو کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جب آپس میں مخلص نہیں ہیں، آپ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں، اگر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں آپ اتحاد نہیں کر سکتے، آپ کسی ایک وہ اس پہ مثال کے جمہوریت کیا تھا اس پہ نہیں اکٹھے رہ سکے، اب آگے بھی مثال کے جمہوریت تو کوئی کرنے کا امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی 1.5 کی مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے لیے خود بھی آپ مسائل میں پھنسے رہتے ہیں اور عوام کو بھی پھنسایا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔